اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین کرام، آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ کیا تھا؟ ایک بچہ آیا جس نے ہم سے کچھ سیکھا تھا، تو کہتا ہے سر میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں اور میرا ویزا ہر چیز لگ گیا ہے، پاسپورٹ وغیرہ سب کلیئر، ویزا کلیئر، اور ایز اے مکینک اس نے کام کرنا تھا۔ تو میری جو سیلری لگی ہے نا، وہ سر لگی ہے کوئی 12 سے 1500 ریال۔ رہائش ان کی ہے، کھانا پینا ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا چلے جاؤ، محنت کرو گے آگے بڑھتی جائے گی، سیلری بھی بڑھے گی، آپ کا تجربہ بھی بڑھے گا۔ ابھی آپ کی عمر 24-25 سال ہے، تو انشاءاللہ کافی عمر ہے۔ کہتا سر آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے، باقی سب مجھے کہہ رہے ہیں وہ 2000 فلاں بندہ لے رہا ہے، فلاں ایک بار 3000 لے رہا ہے، فلاں اتنا لے رہا ہے، تم تو بالکل ہی لیبر ریٹ پہ جا رہے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم اگر یہاں اس سے زیادہ کما رہے ہو تو یہاں رہو، اگر تمہارا مستقبل وہاں بہتر ہے تو تم جاؤ۔ میں نے کہا اتنا کھا لو گے، اتنا بچے گا، 50,000 تو والدین کو بھیجو گے نا۔ آج کل جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو خیر وہ بچہ بات مان گیا اور کہتا ہے سر آپ نے مجھے حوصلہ دیا ہے، اب مجھے وہ 1000 ریال بھی دیں تو میں جاؤں گا اور میں محنت کروں گا۔ تو ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم بانٹتے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ جو بھی چیز ہے اگر ہم اسے بانٹنا شروع کر دیں نا، تو آپ یقین کریں آپ کی اپنی مشکل بھی آسان ہو جائے اور دوسرے کی مشکل بھی آسان ہو جائے۔ اب میں آتا ہوں کہ بانٹنے کے لیے صرف دولت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس فالتو ہے، جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں دوسرے سے زیادہ بانٹنی چاہیے۔ کوئی ہنر ہے تو وہ بانٹیں، کوئی علم ہے ہمارے پاس تو وہ بانٹیں، کوئی قابلیت ہے تو وہ بانٹیں ہم، کوئی صلاحیت ہے تو وہ ہم بانٹیں۔ اور سب سے بڑی بات، اپنا وقت اور توجہ اس افراتفری کے دور میں دوسروں کو دیں، ان سے بانٹیں۔ آپ کے چند الفاظ یا آپ کی چند باتیں کسی کے زخم کا مرہم بن سکتی ہیں، کسی کو حوصلہ دے سکتی ہیں۔ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بہت زیادہ لوگ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں، ٹینشن ہے ان کو، گھبرائے ہوئے ہیں، لڑنے کو پڑتے ہیں، غصہ آتا ہے، سب کچھ ہے۔ تو اگر آپ کے پاس چند الفاظ ہیں تو آپ ان کو دیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں چند الفاظ ادا کر کے انہیں امید کی کرن دلا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ان کی بے چینی یا تنقید نہیں کریں گے تو وہ ان کو حوصلہ پیدا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حوصلہ دینے کی بجائے، جس طرح میں نے بچے کا واقعہ سنایا ہے، ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ اس کا کام بن رہا ہے تو نہ بنے،
اسے مختلف وہموں اور وسوسوں میں ڈالتے ہیں، تو اٹ از ویری بیڈ ہیبٹ۔ اگر ہم ہر کسی کو یہ پیغام دیں گے تو ہم خود بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کے اندر نیگیٹو سوچ ہے اور دوسروں کو آپ منتقل کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ میں ترقی کر جاؤں گا، تو ایک محاورہ ہے، کسی کے کاندھے پہ پاؤں رکھ کے انسان کبھی بھی ترقی نہیں کرتا، بلکہ وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے اور پھر وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ ہم اور ہمارا معاشرہ اس قدر عادی ہو چکا ہے نیگیٹو اپروچ کا کہ ہم مثبت پہلو کو در انداز کر دیتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک آدمی میں اگر 100 مثبت پہلو ہیں تو ہم ایک نیگیٹو پہلو اس کا پکڑ کے اس کی ماں بہن ایک کر دیں گے۔ مگر بات یاد رکھیں، جو کسی کی منفی سوچ عام کرتا ہے وہ خود بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جو مثبت سوچ کے پیچھے چلتا ہے اسی میں سے گورے نایاب اور کو نور جنم لیتا ہے، اور اسی میں سے ہمارے بڑے بڑے لیڈر، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی تھے، ہر چیز کو انہوں نے مثبت انداز میں لیا اور آگے بڑھتے گئے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ آپ اگر مثبت سوچ کسی کو دیں گے تو اس کی وجہ سے معاشرے میں پھل آور درخت جنم لیں گے۔ معاشرے کو میں نے اور آپ نے ہی سنبھالنا ہے۔ تنقید بڑی آسان ہے، وہ تو آپ سن رہے ہیں، روزانہ خبروں میں سنتے ہیں، میڈیا پہ سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں۔ تنقید تو ہمارا وتیرہ ہے۔ تو مثبت سوچ کو جہاں لوگ آپ کے ساتھ 2 قدم آگے چلتے ہیں، آپ 4 قدم چلیں، کسی کے چلتے ہوئے قدم کو روکے نہیں، ورنہ نہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، نہ ہمارا اپنا آپ، اپنی فیملی کو ہم ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں گے۔ تو آپ جہاں تنقید کرتے ہیں تو وہاں دوسرے لوگ ڈسہارڈ ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آخر میں چند چیزیں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم تنقید کر کے دوسرے کو گرانے کا کام کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے، لائف از لرننگ۔ زندگی سیکھیں، نہ کہ کسی کو گرانے پہ ضائع کر دیں۔ زندگی تکبر کا نام نہیں ہے، زندگی جھکنے کا نام ہے۔ جو تکبر نہیں کرتا، علم سیکھتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، وہ جھکتا ہے، اور جو علم سیکھ کے اس پر عمل نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے اپنی سیٹ کا کسی، تو وہ ماڈرن بن جاتا ہے مگر گرتا کنویں میں ہے۔ اس کی اولاد بھی اسے گراتی ہے، اسے معاشرہ بھی گراتا ہے، اور اسے معاشرہ کبھی اچھے نام سے
याद नहीं करता। आजकल हमारे घरों में छोटे छोटे मसाइल होते हैं, हम तनकीद करते हैं, पकड़ लेते हैं उसे जहाँ वो गलत हो, मगर हम उसकी इस्लाह नहीं करते, हम उसकी बाकी खूबियाँ नहीं देखते। मुझे ये बताएं, कौन आदमी है जो कि खामियों से पाक है? मुझ में भी खामियां हैं, मगर मुझ में कुछ खूबियां भी होंगी। आप में भी खामियां हैं, कुछ खूबियां भी हैं, तो मैं क्यों, और मैं जहां फूल खिलते हैं उन फूलों को देखूं? मैं गुलाब के फूल देखता हूं, उसके अंदर कांटे होते हैं, मैं उन पे तवज्जो नहीं देता, हालांकि वो बाद दफ़ा उंगली पे हल्का सा लग भी जाते हैं। तो आप फूलों पे तवज्जो दें, कांटा हल्का सा चुभ भी जाता है तो उसे नज़रअंदाज कर दें। जब आप फूल चुनने शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी, आपका माशरा फूलों की स्टेज बन जाएगा मेरे दोस्तों। इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, कामयाबी और आगे तरक्की करते हुए मैं देखना चाहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज़।